أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک تو فاکتبوہ اس کو لکھ لیا کرو ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ دے بینکم تمہارے درمیان کاتبن ایک لکھنے والا کاتب بالعدلی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ولا یأب کاتبن اور کاتب انکار نہ کرے لکھنے والا انکار نہ کرے ان یکتب اس بات سے کہ وہ لکھے یعنی لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے وہ لکھے کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے فلیکتب بس چاہیے کہ وہ اس طرح لکھ دے اور املا کون لکھوائے ولیملل الذی علیہ الحق اور املا وہ کروائے لکھوائے وہ کہ جس پر حق ہے جو قرض لے رہا ہے جس نے رقم لینی ہے وہ لکھوائے ولیتق اللہ ربا اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے اپنے رب اللہ سے ڈرے ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں سے کسی چیز کو کم نہ کرے لکھواتے ہوئے کوئی چیز کم نہ کرے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس اگر وہ شخص کے جس پر حق ہے وہ صفیحن بے عقل ہے او ضعیفن یا کمزور ہے او لا يستطيع ان يملہ یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پھر لکھوا دے اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 282۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت، سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت۔ اس آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، پورا مکمل آیت نہیں پڑھی۔ اس ایک حصے میں جو احکام ہیں آج کے درس میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے اس سورت کے 36ویں رکوع سے یہ مالی مسائل جو ہے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے صدقہ اور خیرات کے متعلق مختلف مسائل ذکر فرمائے، پھر اللہ نے سود کی حرمت بیان فرمائی، اس کے احکام بیان فرمائے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرض یا ادھار، ہم جو قرض لیتے دیتے ہیں یا ادھار کرتے ہیں، اس کے قوانین اللہ نے نازل کیے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، ان میں 3 بنیادی قوانین ہیں، 3 قانون بنیادی قانون ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی مسائل بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوتے رہیں گے۔ بنیادی قوانین میں سے 3 قانون جو اللہ نے اس رکوع میں اس آیت میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے دستاویز کی تیاری، کاغذات کی تیاری، لکھا جائے، کاغذات تیار کیے جائیں، اور دوسرے نمبر پر گواہوں کا تقرر، گواہ مقرر کیے جائیں، گواہ کیسے ہونے چاہیے، ان کے اوصاف کیسے ہوں، کتنے گواہ ہوں، یہ دوسری بات۔ تیسری چیز رہن کی تفصیلات، کہ اگر کوئی آدمی قرض میں رہن بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ میں اتنی رقم اگر مجھے دے دو تو یہ میرا مکان تمہارے ہاں گروی ہے یا یہ میری زمین تم رہن رکھ لو، تو یہ رہن کے مسائل، یہ 3 بنیادی مسائل ہیں ادھار اور قرض میں، کہ دستاویز کی تیاری، گواہوں کا تقرر اور رہن کی تفصیلات۔ تو اب یہ کیوں ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ یہ اس لیے بیان فرمائی کہ ان کے ذریعے ادھار کے جو معاملات ہیں ان میں کسی بھی ممکنہ تنازع سے بچا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ تو آج کے درس میں پہلی چیز تحریر، یعنی دستاویز کی تیاری کے متعلق جو احکام ہیں وہ اللہ نے بیان فرمائے۔ آج کے دور میں تحریر کر لینا یہ ہمیں ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، جو بھی چاہے اردو بھی لکھ لیتا ہے، انگلش کے الفاظ بھی لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی وقت کوئی چیز لکھنا چاہے تو خود لکھ لیتا ہے۔ تو آج کے دور میں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ، کیونکہ آج کل تعلیم عام ہے اور یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر 14 صدیاں پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی خال ہی نظر آتا تھا، کہیں نظر آتا تھا کہ کوئی پڑھے لکھے۔ تو
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کاتبین وحی تھے، وحی کو لکھنے والے جو صحابہ تھے، وہ چند ایک لوگ تھے جو لکھ لیتے تھے، لکھے پڑھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے۔ اس طرح اور صحابہ اکرام تھے جو ہے وہ لکھ لیتے تھے، لکھنا پڑھنا ان کو آتا تھا، ورنہ عموماً جو ہے لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، اور ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے پڑھے لوگ وہ زیادہ تھے۔ اب اس زمانے میں تحریر کو بڑی اہمیت حاصل تھی، تو اس وقت لوگ اپنے معاملات عموماً زبانی طے کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر اکثر جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، لہذا پھر اللہ نے تحریر کے یہ احکام نازل فرمائے۔ اب سے 50 60 70 سال پہلے چلے جائیں، 1400 سال تو بہت دور کی بات ہے، کہ 50 60 70 سال پہلے بھی لوگ پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے۔ کوئی خط آتا تھا تو وہ محلے میں ڈھونڈتے تھے کوئی پڑھا لکھا ہو تو ہم جا کر اس سے اپنا خط پڑھوائیں، پھر لکھوانا ہوتا تو تب بھی اس کی کو کہتے کہ بھائی لکھ کے دیتے، بڑے بوڑھے ہمارے جو گزرے ہیں۔ تو اسی طرح دور تھا۔ تو بہرحال جو ہے اللہ نے یہ تحریر کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی معاملے میں، کسی امر میں تحریر کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اللہ نے حکم تو فرمایا، لیکن اللہ کا یہ حکم فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے کہ آپ نے بالکل لکھوانا ہی لکھوانا ہے۔ تو اگر کوئی نہیں بھی لکھواتا تو تب بھی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن معاملات کی درستگی کے لیے شریعت نے اس کو مستحب کے درجے میں قرار دیا۔ یہ مستحب ہے کہ اگر آپ لکھوا لیں گے تو اس میں بہتری ہے۔ کیوں کہ معاملہ طے ہونے کے بعد آدمی بھول بھی سکتا ہے، کہ اسے یاد نہ رہے کہ پتہ نہیں کون سی شرائط میں نے طے کی تھی، کیونکہ کئی دفعہ معاملہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، تو آدمی کی آہستہ آہستہ عقل بھی کمزور ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا تو عقلی معاملات میں بھول بھی سکتا ہے، پتہ نہیں کیا شرائط تھی، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ تم نے یہ شرط بھی رکھی تھی اس وقت، تم نے مانا تھا، یہ کہے میں نے تو اس شرط کو سنا ہی نہیں، یہ تو میں تم سے سن رہا ہوں، حالانکہ یہ شرطیں طے ہوئی تھی۔ اور اسی طرح مدت کتنی مقرر کی گئی تھی، مدت میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ لکھا ہوا ہوگا تو اس میں سے بندہ دیکھ سکتا ہے کہ 2 سال بعد اتنی مدت فلاں تاریخ تک مقرر ہوئی تھی، تو وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، چوک ہوئی تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بھول جاتا ہے تو پھر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ اگر تحریر موجود ہوگی تو یہ تنازع نہیں ہوگا، یہ جھگڑا نہیں ہوگا، اور اس جھگڑے کے وقت وہ تحریر کام آئے گی، دیکھو جی یہ ہم نے بات لکھی تھی، یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس کے سائن ہوئے ہیں، اور اب یہ بات غلط کر رہے۔ تو تحریر کی، اور عدالت جو ہے اسی تحریر کی بنا پر فیصلہ کرے گی۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، اسٹامپ جو ہے آج کے زمانے میں، اس وقت تو ویسے ہی لوگ تحریر لکھوا کے نیچے اپنے دستخط کر لیتے تھے، آج کل باقاعدہ اسٹامپ ہے۔ آپ عدالت میں دونوں فریق کوئی معاملہ آپس میں کرنا چاہتے ہیں، آپ عدالت میں جائیں، وہاں جا کر کہیں جی یہ ہمیں لکھ کے دیں۔ وہ لکھنے والا کاتب جو ہوتا ہے، ہر بندہ وہ الفاظ کو نہیں لکھ سکتا، وہ مخصوص قانونی الفاظ ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ وہ لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں۔ تو اب پھر وہ اسٹامپ جو ہے ان کے رجسٹر میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ 2 بندے آئے تھے، اور ہمارا رجسٹر جو سرکاری طور پہ جس طرح نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، ہر ایک کو نکاح والا رجسٹر تو نہیں دیا جاتا، اسی طرح اسٹامپ والا رجسٹر بھی ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، ان کے مخصوص شرائط ہوتی ہیں اور ایک پروسیجر ہے، اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ اب اس میں لکھا جاتا ہے یہ 2 آدمی فلاں تاریخ کو آئے، اس میں بھی ان کے انگوٹھے ہوتے ہیں، پھر اسٹامپ پہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اسٹامپ عدالت میں جب ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑے کے وقت عدالت کہتی ہے کوئی تحریر آپ کے پاس ہے، تو اب جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والا، وہ اسٹامپ کو لے کر عدالت میں جاتا ہے، اور عدالت اس اسٹامپ کو دیکھتی ہے اور اسی اسٹامپ پر عدالت فیصلہ بھی کرتی ہے، یعنی تحریر کی کتنی زیادہ اہمیت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دستاویز کے متعلق، تحریر کے متعلق یہاں احکام نازل فرمائے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم جو ہے یہ جبری ہے، جبرن لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، زبردستی تعلیم ہوگی تاکہ لوگ معاملات کو درست رکھ سکیں۔ ہر بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے مدارس میں میٹرک ضروری ہے،
مدرسہ ہے لیکن میٹرک ضروری ہے، کیونکہ میٹرک کا بچہ جو ہے سائنس کے ساتھ یا اس طرح بھی میٹرک کرتا ہے تو 10ویں کا جو بچہ ہوتا ہے وہ لکھ بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بوجھ بھی اس کو ہوتی ہے، تو پھر وہ جو جب پڑھے گا لکھے گا آگے اس کو دین کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی لکھنے کے لیے اس کی معاونت ہوگی۔ تو بہرحال یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں دین کا اور ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، تو فاکتبوہ، تم اسے لکھ لیا کرو، اس کو لکھو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور لکھے تمہارے درمیان کاتب، لکھنے والا کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ جب وہ لکھ رہا ہو تو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے، کیونکہ یاد رکھیں قلم کا جو فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو لہٰذا کاتب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لکھتے ہوئے جو ہے کوئی کمی پیشی نہ کرے، دونوں کے معاملات کو سنے اور سننے کے بعد وہ اس کو صحیح طریقے سے لکھے۔ جب ہم اسٹامپ لکھانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اچھا کیا معاملہ ہے، اب وہ تو جو ہے واقف نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، وہ دونوں سے معاملہ سنتا ہے، پھر وہ خود اس تحریر کو الفاظ میں بناتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس تحریر کو لکھتا ہے۔ اب بعض دفعہ جو وکیل ہوتا ہے جب کیس شروع ہو جاتا ہے تو اسٹامپ میں ایک لفظ کی وجہ سے وہ کیس کو خراب بھی کر سکتا ہے، آپ کے حق کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ اس پر جب جرح ہوتی ہے اسٹامپ پر، دیکھیں جی جج صاحب یہ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ جو لفظ ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے بھی آپ کا حق جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جو تمہارے درمیان لکھنے والا کاتب ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے، کوئی کمی پیشی نہ کرے، یہ نہ ہو کہ کسی فریق کو نقصان ہو جائے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کاتب کے لیے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کاتب انکار بھی نہ کرے، اَن يَكْتُبَ، لکھنے سے، کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، اس کو علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے اس کو سکھایا، اللہ نے اس کو علم والا بنا دیا، تو اب فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ اب وہ لکھے۔ یعنی جب کسی ان پڑھ شخص کو تحریر کی ضرورت ہو تو پڑھے لکھے شخص کو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور حسب ضرورت جو ہے جب اس کی ضرورت ہو تو اس کی تحریر کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی جو نعمت اسے عطا کی ہے اس علم کی نعمت میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا، پیسوں میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، غریب کی مدد کرنی چاہیے، لیکن تحریر میں علم میں اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں علم کی دولت دی ہے اور اسے خدمت خلق کا موقع مل رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا، حدیث ہے، ان من الصدقۃ ان تعین صانعا او تصنع لاخرق، حضور نے فرمایا یہ بھی صدقے میں شامل ہے کہ تو کسی کاریگر کی مدد کر دے یا کسی بے ہنر آدمی کو کوئی چیز بنا کے دے۔ یعنی کوئی کاریگر آدمی ہے، وہ کاریگر لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کو کوئی مشین خرید کے دے دیتے ہیں کہ چلو یار یہ میں تجھے مشین لے کے دیتا ہوں، تو جو ہے اس کو استعمال کر، آگے اپنی کمائی کر۔ حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی بے ہنر آدمی ہے، اس کے پاس ہنر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی چیز بنا کے دے دیتا ہے کہ چلو یہ چیز تم اپنے استعمال میں کر لو، تو حضور نے حدیث میں فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو اس اصول کے مطابق اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، خود لکھ پڑھ نہیں سکتا، تو پڑھے لکھے آدمی کو چاہیے کہ اس کی فرمائش پر، اس کی ضرورت پر تحریر کر دے، یہ بھی صدقے میں شامل ہوگا، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، نیکی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ اپنے علم سے دوسروں کو مستفید نہ کرنے والوں کے متعلق حدیث میں حضور نے سخت وعید بھی فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من سئل علما یعلمہ، کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی، دریافت کی گئی جسے وہ جانتا ہے، فکتمہ، پھر اس نے اسے چھپایا، تو ایسے شخص کے متعلق فرمایا حضور نے الجم بلجام من نار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اسے اللہ نے علم دیا تھا، اسے پتہ تھا، اور ایک جو ہے جسے پتہ نہیں تھا وہ آگے پوچھ رہا ہے، تو کیونکہ اس نے دانستہ چیز کو چھپایا، جان پوچھ کر چیز کو چھپا دیا، تو لہذا کاتب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق
حق اور انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، یہ اس کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور اللہ جل شانہ بھی اس سے راضی ہوں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ کاتب کے لیے تحریر کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ اگر تحریر کرے گا، اللہ اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جب کوئی بے لکھا پڑھا ان پڑھ آدمی تمہارے پاس آ جاتا ہے، تمہارے پاس علم ہے، تو تم اس کے لیے وقت نکالو اور اسے تحریر لکھ کے دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کی سمجھ عطا کی ہے اور اس کو سمجھ نہیں دی، اس کو علم نہیں دیا، تو یہ مستحب کا درجہ ہے، اس پر تمہیں ثواب ہوگا، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی آدمی کو اس کو مجبور کرے تو مجبور نہیں کر سکتا، وہ انکار کر سکتا ہے، اگر وہ انکار کرنا چاہے اس کو اختیار ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر لکھائی کی اجرت لینا چاہے تو مناسب معاوضہ بھی لے سکتا ہے، وہ باقاعدہ اس کے لیے بیٹھ جائے، جیسے اسٹام والے ہوتے ہیں، اسٹام والے سارا دن وہ اسی سے کمائی کرتے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹام لے کے کہ دو آدمی آئیں گے یا کوئی بھی آ جائیں جن کا معاملہ ہے، وہ اسٹام لکھواتے ہیں، وہ اسٹام سے اپنی کمائی کرتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو اس لیے 200 والا اسٹام جو ہوتا ہے وہ 300 میں دیتے ہیں، تو 200 تو اس کی قیمت ہوتی ہے جو انہوں نے گورنمنٹ کو ادا کرنی ہوتی ہے، 100 روپے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں، تو یعنی کیونکہ اس نے ان پر تحریر لکھنی ہوتی ہے، وہ تحریر کی کمائی لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر لکھائی کی کوئی اجرت لینا چاہے تو مناسب معاوضہ بھی لے سکتا ہے، شریعت میں جائز ہے، لیکن تاہم خالی لکھ دینا یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ مستحسن بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ضرورت مند کی خدمت کی جائے، کہ یہ خدمت خلق کا ایک حصہ ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ اب یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں اللہ نے دین کا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب آپس میں دین کا معاملہ کرو۔ اللہ قرض بھی کہہ سکتے تھے، قرض اور دین میں فرق ہے، قرض اور ادھار میں فرق ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قرض بھی عربی کا لفظ، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسنا دے گا، تو یہاں دین اور قرض دونوں لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال فرمائے ہیں، تو یہاں دونوں اگرچہ ادھار کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، لیکن ادھار یا دین جو ہے یہ عام ہے اور قرض جو ہے یہ خاص ہے۔ نمبر ایک، قرض کسے کہتے ہیں؟ قرض صرف رقم کے ادھار پر بولا جاتا ہے، کوئی کسی کو رقم ادھار دے، کوئی پیسے مانگنے کے لیے آئے تو اس کو پیسے دے دے، اس کو قرض کہتے ہیں۔ جبکہ جو دین ہے، دین جو ہے اس میں ہر قسم کا ادھار شامل ہے، چاہے وہ نقد رقم ہو، چاہے اس کا لین دین ہو، یا کسی چیز کے بدلے میں ادھار ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو قرض کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی کسی ضرورت مند کو مقررہ مدت کے لیے نقد رقم جو ہے وہ ادھار پر دے دے اور اس سے زائد وصول نہ کرے، وہ رقم جو دے رہا ہے اس پر زائد نہ لے، اگر نقد رقم کی واپسی پر اس کے ساتھ کچھ زیادہ وصول کرتا ہے وہ سود ہو جائے گا، قرض دے کے اس پر زیادہ وصول کرے تو وہ سود بن جائے گا، اس کی حرمت ابھی پیچھے بیان ہو چکی ہے، یہ تو قرض ہے۔ تو البتہ اگر کسی چیز کے تبادلے میں، پیسہ رقم نہیں ہے بلکہ کسی چیز کے تبادلے میں اس کے ضمن میں کوئی نقد رقم واجب الادا ہے تو وہ ادھار ہے، اس صورت میں چیز بیچنے والا اپنی اصل جو لاگت ہے اس سے زائد بھی لے سکتا ہے، جسے منافع کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جب تم مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا کوئی شخص مکان بیچ رہا ہے، اب ادھر سے چیز بیچ رہا ہے، مکان دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تو یا زمین بیچتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جانور فروخت کرتا ہے، تو یہ جنس کا سودا ہو گیا، اور رقم کی ادائیگی کے لیے تاریخ یا دن مقرر ہوتا ہے کہ چلو اتنی رقم نقد لے لو، اتنی رقم میں آپ کو اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دے دوں گا، یہ چیز طے ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشتری کے ذمے دین ہے، یعنی قرض ہے، ادھار ہے، جو وہ مقررہ تاریخ پر ادا کرنے کا
پابند ہوگا کہ وہ ادا کرے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں نقد ہوتی ہے، آپ چیز دیتے ہیں، کسی نے بھینس بیچنی ہے، کوئی جانور بیچنا ہے، وہ منڈی میں جاتا ہے، وہ جانور دیتا ہے، آگے سے جو ہے وہ اس کو پوری رقم دے دیتا ہے۔ عام طور پر تو یہ دست بدست ہوتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ چیز ہوتی ہے، نقد فروخت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہی محلے میں یا اپنے جاننے والے کو فروخت کرتا ہے، وہی جانور دے رہا ہے یا زمین بیچ رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ سے میرا رشتہ ہے، آپ سے میرا تعلق ہے، آپ مجھ پر اعتماد کریں، میرے پاس رقم مکمل نہیں ہے، آپ اتنی رقم جو ہے آدھی رقم یا آدھی سے زیادہ جو بھی طے کر دے، یہ رقم آپ ابھی لے لیں، اور جو ہے اتنی رقم جو بچ گئی ہے اس کا آپ مجھے ٹائم دے دیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ان کا آپس میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپس میں طے ہوا ہے یہ قرض نہیں ہے، یہ ادھار ہے، یہ فرق ہے۔ قرض وہ ہوتا ہے جو بالکل مانگنے کے لیے آئے آپ اسے دے دیتے ہیں، اس میں کوئی جنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور دین یہ ہے، ادھار یہ ہے کہ آپ نے سودا کیا اور سودا کرتے وقت جو رقم نقد لی ہے وہ تو نقد لے لی، لیکن جو رقم آپس میں طے کر دی ہے کچھ مدت مقررہ کریے الی اجل مسمى، اللہ نے فرمایا، تو یہ ادھار ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اگر دونوں طرف چیز موجود نہ ہو، یہ تو ایک طرف چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف چیز موجود نہیں ہے، نہ تو مالک کے پاس چیز ہے نہ گاہک کے پاس رقم ہے اور سودا طے پا ہو جاتا ہے، دونوں میں سودا ہو جاتا ہے۔ مثلا زمیندار کہتا ہے کہ یہ جو آئندہ آلو کی فصل آ رہی ہے اگلے 3 مہینے بعد، یا یہ جو گندم پک رہی ہے، ٹھیک ہے، آئندہ جو فصل تیار ہو رہی ہے، تو اب اس کی جو فلاں جنس ہے، جنس بھی مقرر ہو جاتی ہے، آلو ہے، گندم ہے، کوئی چیز بھی ہے، چاول ہے، تو یہ فلاں جنس میں تمہیں اتنی قیمت میں فروخت کرتا ہوں، یہ جو چاول آ رہے ہیں، یہ گندم آ رہی ہے، یہ میں تمہیں 3000 روپے من ابھی سے فروخت کر دیتا ہوں، ابھی اس کو پکنے میں یا آنے میں 3 مہینے باقی۔ یا کارخانے والا جو ہے وہ سودا کرتا ہے کہ کارخانے کے فلاں مہینے کی جو پیداوار، ابھی کپڑا تیار ہو رہا ہے، مہینے بعد یہ کپڑا پورا تیار ہو جائے گا، اب آپ ابھی سے مجھ سے بیع کر دیں، تو میں اتنی رقم میں فی میٹر یا فی تھان جو ہے وہ اتنی رقم میں تمہیں دوں گا، اور گاہک اسے تسلیم بھی کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں، نہ اس نے اسے کوئی جنس دی ہے نہ اس نے اسے رقم دی ہے، اور بیچ میں سودا ہو گیا ہے، یہ سودا ہو گیا ہے، اس کو شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ شرعی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں اسے بیع الکالی بالکالی کہتے ہیں، یہ بیع ناجائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نہا عن بیع الکالی بالکالی، ایسی خرید و فروخت سے حضور نے منع فرمایا، شریعت نے منع فرمایا کہ ایک طرف سے چیز بھی موجود نہ ہو، دوسری طرف سے رقم بھی موجود نہ ہو، اور بیچ میں جو ہے آپ کا سودا ہو جائے۔ اب دیکھیں، ابھی اس زمیندار کی طرف سے چیز ابھی آئی نہیں اور اس نے رقم بھی نہیں دی، پہلے ہی سودا کر دیا ہے۔ یہ کہتا ہے جو آنے والی گندم ہے یہ میں جب آئے گی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، میں تمہیں 3000 روپے من میں دوں گا، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میرے لیے 12 من گندم رکھ دینا، ٹھیک ہے، میرا تمہارا سودا ہو گیا ہے، میں 12 من گندم کی اسی وقت تمہیں پیسے دے دوں گا، اور 3000 روپے سے میں تم سے لوں گا، تم جو ہے مجھے دے دیں۔ اب یہ جو بیع ہو گئی ہے، آپس میں معاملہ ہو گیا ہے، یہ شریعت نہیں مانتی، اس کو بیع الکالی بالکالی، ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع، یہ شریعت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ کم از کم جو ہے ایک طرف چیز تو ہونی چاہیے۔ اب اگر چیز ہو اور رقم نہ ہو، یا رقم موجود ہے، سودا ہو گیا، رقم دے رہا ہے اور چیز ابھی نہیں ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بیع سلم جو ہے اس کی تفصیل کل کے درس میں آئے گی، یہ الگ چیز ہے۔ دونوں طرف چیزیں موجود نہ ہوں پھر بیع ہو جائے، یہ بیع شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ اگر دونوں میں سے چیز یا پیسہ، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، چیز دیتے ہیں تو آپ پیسہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ دیتے ہیں تو چیز لیتے ہیں، اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے دوسری نہیں ہے، تو اس میں شرائط کے ساتھ جو ہے پھر بیع جائز ہو جاتی ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں اپنے نظام کو غالب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اس کا حصہ بنائیے۔ یا اللہ مقروضوں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔
یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، یا اللہ حاضرین مجلس کی، یا اللہ سننے والوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔